ایک رازق داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیماریوں سے تتانے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ درود و سلام کے لائق، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور آپ کے دل کی بہار، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کو اور قرآن کو آپس میں گہری نسبت ہے۔ جہاں رمضان المبارک کو شرف اور عزت اور وقار مہینوں میں ملا ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ رمضان المبارک کو شرف ملنے کی یہ بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس قرآن کی وجہ سے بھی رب تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت دی ہے، اس کو اجر و ثواب کا باعث بنایا ہے، سبب بنایا ہے، اس میں رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کا قیام تطوعاً نفلی قرار دیا ہے۔ بجز اس کے کہ رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزہ کو فرض کیا ہے، اس کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی ہے، ڈرایا ہے۔ فرمایا من افطر یوما من رمضان، جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، من غیر عذر ولا مرض، نہ کوئی عذر شرعی عذر تھا اور نہ بیماری تھی، بس شوقیہ طور پہ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ نہیں رکھا، فرمایا لم یقضہ صیام الدہر وان صام، وہ شخص زندگی بھر روزے رکھتا رہے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔ جان بوجھ کر روزہ ترک کیا ہے، اس کا بڑا گناہ ہے۔ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر بیمار ہے، شرعی عذر ہے، مسافر ہے، وہ الگ بات ہے، شریعت نے رخصت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا لیا، بازوؤں سے پکڑا اور پہاڑ پہ چڑھانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے، اور نبی کا خواب بھی عام خواب نہیں ہوتا، رب کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے پہاڑ کی بلندیوں پہ لے گئے، علیہ السلام، وہاں میں نے دیکھو چیخو پکار کی آواز ہے، زور زور کی چیخیں۔ تھوڑا آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹایا ہوا ہے، الٹا لٹا کر ان کی بانچھوں کو چیر رہے ہیں۔ ایک طرف سے چیرتے ہیں
آہوزاری کرتا ہے، جب دوسری طرف سے چیرنے لگتے ہیں پہلی سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر پہلی سائڈ کو چیرنا شروع کرتے ہیں تو دوسری سائڈ، یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، ان لوگوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے سوال کیا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی باتیں چیری جا رہی ہیں، جن کو سزا مل رہی ہے؟ یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں رمضان المبارک میں لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ روزے کے دن میں کھایا پیا کرتے تھے۔ روزہ نہ رکھنا یہ باعث گناہ ہے، باعث عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم منہ باندھ لیں، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے کہ اس سے لغویات فضولیات نہ نکلیں، ہمارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہم وہی سنیں جس میں اللہ کی رضا ہو۔ یہ گانے بجانے، گالی گلوچ، اس طرح کی خرافات ہمارے کانوں تک نہ پہنچے، کان بھی اللہ تعالی کی اطاعت میں رہیں، زبان بھی اللہ کی اطاعت میں رہے۔ اسی طرح بدن کا ایک ایک حصہ، ہاتھ پاؤں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے، نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَا يَرْفَثْ، وہ فوش گوئی نہ کرے، بےہودگی، غلط باتیں، گالی گلوچ، اپنی زبان کی حفاظت کرے، وَلَا يَسْخَبْ، شور و غل نہ کرے، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، یہ خود تو کسی کو گالی نہیں دے گا، لیکن اگر کسی نے اس کو گالی دی، کسی نے اس کو برا کہا، اس کو گالی دی، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کی، فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ بدلے میں گالی دے، بدلے میں برا کہے، بدلے میں لڑے، یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے، بلکہ جب اس کو کوئی برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اس سے لڑائی کرتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے، اسے چاہیے اتنا کہہ دے، بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ یہ زبان کی حفاظت، روزہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنے کان کی بھی حفاظت کرو، اپنے بدن کی حفاظت کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمت الصائم، ایک تو ہے کہ روزے دار تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے سمت الصائم، روزے دار کا خاموش رہنا۔ کیوں خاموش ہے؟ اپنی زبان کو کیوں روکا ہوا ہے؟ کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سمت الصائم تسبیح، روزے دار کا خاموش رہنا بھی اس کی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے خاموش ہے کہ میں نے فضولیات، لغویات نہیں بکنی، میرے منہ سے غلط کلمات نہیں نکلیں گے، گالی نہیں دوں گا، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا سمت الصائم تسبیح، روزے دار کا خاموش رہنا ایسے ہی ہے جیسے یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ،
روزے دار اگر سو گیا ہے، اس کا سونا رب تعالیٰ عبادت لے، اس کا سونا وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، روزے دار جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے، وَعَمَلُهُ مُضَاعَف، اور اس کے عمل بڑھا دیے جاتے ہیں، بڑھا دیے جاتے ہیں، بڑھا دیے جاتے ہیں، نفلوں کا ثواب فرضوں برابر، فرضوں کا 70 سے 100 گنا تک خرچ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یدق المصیر، یہ کچھ گناہ گار ہوتے ہیں نا، گناہوں سے لوٹنا چاہتے ہیں، گناہ ہو گیا لیکن لوٹنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، فرمایا الصوم یدق المصیر، یہ روزہ دستک دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دستک دیتا ہے گناہوں سے لوٹنے والے کو۔ کیا گناہ کرنے والے لوٹا، جھوٹ بولنے والے کو روزہ دستک دیتا ہے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا، چوری کرنے والے کو روزہ دستک دیتا ہے کہ چوری نہیں کرنی، لوٹا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں۔ وَيُذِيلُ اللَّحْمَ، اور یہ روزہ گوشت کو عاجز کر دیتا ہے، یہ اپنی کیفیت دیکھیں، یہ روزہ گوشت کو عاجز کر دیتا ہے۔ وَيُبْعِدُ مِنْ حَرِّ السَّعِيرِ، اور یہ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر، جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَائِدَةً، رمضان المبارک میں ایک تو ہمارے دسترخوان سجے ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ ایک رب تعالیٰ بھی دسترخوان سجاتے ہیں، ان للہ مائدہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان ہے، علیہا، اس پر وہ کچھ ہے، علیہا کھجور ہے؟ نہیں، آم ہے، سیب ہے، جو عام چیزیں رکھتے ہیں؟ نہیں، علیہا، اس دسترخوان پر وہ چیزیں ہیں ما لا عین رات، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے۔ کھجوریں تو ہم نے دیکھی ہیں نا، کیا ثابت ہوا اس دسترخوان پہ کھجوریں نہیں ہوں گی؟ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس دسترخوان پہ نہیں ہوگی۔ روزے دار کے لیے رب تعالیٰ نے جو دسترخوان سجایا ہے اس پر وہ کچھ ہوگا ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھنا دور کی بات ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں ہے۔ بس کہتے ہیں نا سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اب ہمارے دل میں خیال آ رہا ہوگا نہ جانے کیسی چیزیں ہوں گی، خیال میں چیزیں آتی ہیں نا، بس بعضی چیزیں خیال میں آتی ہیں کہ اس طرح کی ہوگی، اس طرح کی ہوگی، فلاں چیز ہوگی فلاں۔ فرمایا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر وہ نہیں آئی، اس کا خیال بھی نہیں آیا، کسی بشر کے دل پر لگا لے دور، دوڑائیں عقل، دوڑا لے عقل۔ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں آیا کہ اس دسترخوان پر ان روزے داروں کے لیے کیا ہوگا۔ لا یقعدها علیہا، اس دسترخوان پر کوئی نہیں بیٹھے گا، لا یقعد علیہا، اس دسترخوان پر کوئی نہیں بیٹھے گا، الا الصائمون، سوائے روزے داروں کے، سوائے روزے داروں کے کوئی اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے نہیں بیٹھے گا جو اسپیشل رب تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے، روزے داروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں،
دو وقت ہیں خوشیوں کے. فرحتن عند فطر ہی، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے ایک خوشی تب مل جاتی ہے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملے گا. روزہ بھی کہے گا نا منعت الطعام والشراب، اللہ میں نے اس کو کھانے اور پینے سے منع کیا تھا. کتنا یہ روزے دار خوش ہوگا کہ میرے لیے روزہ بھی کھڑا ہو گیا سفارش کے لیے، قرآن بھی کھڑا ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کی فضیلت شاید پچھلے جمعے پر بھی خطیب نے بیان کی ہو. تو اس کے مسائل رب تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، قیام کے ذریعے اس کو مزین کیا ہے. اب اعتکاف ہے، رب تعالیٰ نے مساجد میں رمضان المبارک میں ہمیں کتنا عظیم تحفہ اعتکاف کی شکل میں دیا ہے. قرآن میں ذکر کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوتے ہو. یہ مساجد کیوں کہا؟ بھائی اتنا بھی تو ہو سکتا تھا نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ کہ جب تم اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر مباشرت نہ کرو. فی المساجد کہا کیونکہ اعتکاف کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی اصحاب اعتکاف بیٹھتے تھے وہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. جتنی خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات باقی اصحاب کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا تھا. فی المساجد، مسجد کے اندر اعتکاف ہے، گھر میں اعتکاف نہ مرد کا ہوتا ہے نہ عورت کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں رسم بن گئی ہے، ہمارے ہاں عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں یا نہیں؟ ہاں ویسے بیٹھ کے عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ای العشر الاخیرہ، جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنا لنگوٹا عبادت کے لیے کس لیا کرتے تھے. یعنی عبادت میں بہت زیادہ آگے جاتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ان آخری 10 رمضان کے دنوں کی راتوں کو جاگتے تھے، ان کو زندہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی خاص کر رمضان کی 10 آخری جو راتیں ہیں ان کو جگایا کرتے تھے عبادت کے لیے. اور یہ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین بھی کہاں بیٹھتی تھی؟ مسجد میں، الگ سے خیمے لگے ہوتے تھے. ہاں فتنے کا ڈر نہ ہو، دیکھیں اعتکاف مسجد میں ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں خواتین کے لیے الگ سے انتظام نہیں ہو سکتا تو وہ نہ بیٹھیں، گھر میں ویسے عبادت کرتی رہیں، لیکن اعتکاف کہاں؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین کے خیمے اٹھوا دیے تھے. خواتین کے خیمے لگے ہوئے تھے، تیار تھی بہت زیادہ خواتین، جگہ تنگ تھی، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سال نہیں، خیمے اٹھوا دیے تھے. لیکن گھر میں خواتین اعتکاف نہیں بیٹھی تھی.
اگر خواتین کا اعتکاف گھر میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چلو یہاں سے خیمے اٹھاؤ، گھر میں چلی جاؤ، وہاں لگا لو۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے اعتکاف کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں سپیشل رب نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ آیت ہے قرآن کی کہ تم اعتکاف بیٹھے وہ کہاں؟ مسجد کی جمع ہے نا مساجد، مساجد میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکف، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا تھا، اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے۔ شام کو چلے جانا مسجد میں، خیمے لگائیں، مسجد میں رہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں داخل ہونا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وعنہا، اور انہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر لیا، یعنی تا حیات آپ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مسجد کے ساتھ حجرہ تھا نا، جیسے یہ کھڑکی ہے نا ایسے ساتھ ہی حجرہ تھا اور درمیان میں کھڑکی بھی تھی۔ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل علی رأسہ وهو فی المسجد، آپ اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں اور کھڑکی سے اپنا سر میری طرف کرتے تھے، ساتھ حجرہ تھا نا، امی عائشہ ادھر تھی، یعنی مسجد میں اعتکاف بیٹھے اور اپنا سر میری طرف کرتے تھے۔ فَأُرَجِّلُهُ، میں عائشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اور آپ سوائے کسی ضروری حاجت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ گھر میں ضروری حاجت کی بنا پہ جا سکتے ہیں، مثلا مسجد میں واش روم نہیں ہے، ساتھ گھر میں ہے تو جا سکتے ہیں، یا غسل کا انتظام نہیں، فرض ہے لازم ہے تو جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑنے کے لیے، اندھیرا تھا، چھوڑنے کے لیے آگے تک گئے۔ اتنا اعتکاف کی حالت میں سنت ہے، اجازت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر فتنے کا خدشہ ہو تو عورت کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن فتنے سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر ہماری عادات ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں بھائی، اکثر کیا کرتے ہیں جب معتکف اٹھتا ہے نا تو ہم پھول لے کر، ہار لے کر، اور طرح طرح کی عجیب عجیب رسومات ہماری بنی ہیں۔ ایسے تو ہم جمعہ پڑھ کے نکلے نا تو چاہیے کہ جو گھر میں ہیں وہ لے آئیں ہار کے، ہمارے سرتاج نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے فلاں نے جمعہ پڑھا ہے، ہار لے آئیں۔ بھائی وہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ حج میں لوگ جاتے ہیں تو جناب ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ انسان کا دل جو ہے نا یہ ریاکاری کی طرف مائل ہوتا ہے، خلوص کم ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی فضیلت اس میں قرآن جیسا کہ بتایا ہے کہ یہ آخری جو 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں یہ قرآن نازل ہوا، جیسا کہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔
اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 مہینے عبادات کرتے رہو، رکوع سجدے تلاوتیں کرتے رہو، قیام کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، عبادات کرتے رہو، 1000 مہینوں میں دن بھی داخل ہیں اور رات بھی، اور یہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کے دنوں اور راتوں سے بہتر ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی فضیلت کو پانا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ کیسے؟ کیمرے لے کے چھتوں پہ بیٹھنے آنا ہے بھائی؟ کیسے تلاش کرنا ہے؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیسے تلاش کرنا ہے؟ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرنا ہے بھائی؟ ہاں جی، کیسے تلاش کرنا ہے؟ عبادت میں رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ گھڑی لیلۃ القدر کی، وہ گھڑی جس میں قرآن نازل ہوا، وہ کیسے پائیں گے؟ آج وحی کا دور نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے جو موجود ہو اس پہ وحی آتی ہو۔ کیسے پتا چلے گا وہ گھڑی کب ہے، کس وقت ہے، کس لحظے میں ہے؟ طاق راتوں کو بیدار ہوں۔ اگر پوری رات ایک بندہ بیدار رہا ہے طاق رات میں، اس میں ان طاق راتوں میں وہ گھڑی ہے، تو ایسے ہم عبادت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں نصیب کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تتنزل الملائکہ، فرشتے بھی آتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ والروح، جبریل امین، فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں معاملات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ فجر طلوع ہوئی اس کے بعد لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے، یہ ہے ڈھونڈنا، یہ ہے تلاش کرنا، من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، عبادت کی، نوافل پڑھے، ایمانم و احتسابا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کبیرہ کے بارے میں الگ سے احکام ہیں کہ توبہ کرنی ہے، حقدار کا حق دینا ہے، تو صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں جو لیلۃ القدر کو عبادت کرتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر میں یہ لمحہ پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ اگر دعا کرنی ہے تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا قولی، عائشہ تو یہ دعا کر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ انکا عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو تو بڑا پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تیری صفت ہے معاف کرنا۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تیری صفت ہے معاف کرنا، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، جواب دینا پسند نہیں کرتا، معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، میں عائشہ کو معاف کر دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر قرآن کی تلاوت، جو ایک حرف پڑھتا ہے عام دنوں میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک حرف کا 10 گنا، اور پھر رمضان ہو تو اللہ اکبر کبیرہ، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو مزید مسائل، یہ فطرانہ ہے، فطرانہ یہ ایک ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے، جو ہمارے روزے میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کی زکوٰۃ ہے، اور یہ فرض ہے ہر امیر پہ، ہر غریب پہ،
یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو غریب پہ بھی فرض ہے. فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے یہ فطرانے والی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، لغویات اور فحش گوئی جو اس کی زبان کو سرزد ہوئی، اس سے اس کے روزے کو، روزے دار کو پاک اور صاف کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ فطرانہ فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، واجب ہے. وَتُومَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا، مساکین کے لیے کھانے کا. فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، جو عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیتا ہے، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، یہ ایسی زکوٰۃ ہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دی تو یہ قبول ہو جائے گی. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا ہے تو وہ ویسے سمجھے جیسے میں عام صدقہ کرتا ہوں، ایسے صدقہ کیا ہے، میں نے فطرانہ ادا نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک صاع یہ فطرانہ دیا، او صاع من شعیر، یا جو کا ایک صاع، علی العبد والحر، ہر غلام پہ، والحر اور آزاد پہ، والذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد ہو، ہر ایک پہ فرض ہے. والصغیر والکبیر، چھوٹا بچہ ایک دن کا کیوں نہ ہو، چند گھنٹوں کا کیوں، بچہ ہے، بچہ دنیا پہ آ گیا ہے، چھوٹے پہ بھی ہے اور بڑے پہ بھی ہے. من المسلمین، ہاں اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے. وَأَمَرَ بِهَا، اور حکم دیا، أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ لوگوں کا عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، كُنَّا نُعْتِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اناج کا ایک صاع، او صاع من تمر، یا کھجور کا ایک صاع، او صاع من شعیر، یا جو کا ایک صاع. یہ تقریباً 2 کلو اور 100 گرام بنتے ہیں، اور قیمت کے لحاظ سے اندازاً محتاط اندازے کے ساتھ 200 روپیہ. کتنا محتاط، یعنی 200 180 90 کے لگ بھگ بنتا ہے، لیکن محتاط اندازے کے ساتھ کیا 200 روپیہ پر ہیڈ یہ فطرانہ ادا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ زکوٰۃ، یہ فطرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور زکوٰۃ بھی ہم پہ ان دنوں میں لاگو ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق نکال دو، دے دو اس دن جس دن تم کٹائی کرتے ہو. یوم حصادہ، جس دن تم کٹائی کرتے ہو، فصل کی کٹائی کرتے ہو، اس دن اس میں سے حق جو کس کا ہے، مستحقین کا ہے، وہ نکال دو. آج کل کسی فصل کی کٹائی ہے، گندم کی ہے، تو یہ زکوٰۃ جو ہے اس کو عشر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. عشر 10واں حصہ، وہ زمین جس پر ہم قیمتاً پانی لگاتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے ہمارا، اس میں 10واں حصہ. اور اگر کوئی ایسی فصل ہے جس میں پانی وغیرہ قیمتاً نہیں لگانا پڑتا، بس بیج بویا اور وہ فصل ہوگی، اس میں 10واں اور اس میں 20واں. اس میں کتنا ہے؟ اس میں 20واں ہے جس پہ خرچہ ہوتا ہے، اور جس پہ خرچہ نہیں ہے یعنی پانی وغیرہ قیمتاً نہیں دیتے، اس میں 10واں حصہ نکالنا ہے. یہ عشر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، جہنم میں نہ ڈالو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرضی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو جہنم میں اپنے ہاتھوں، اپنے کرتوتوں، اپنے یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالتے ہیں. اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا،
تو یہ اللہ تعالیٰ قرضہ لکھتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے قرض دیا ہے، غریب کو دیا، مساکین کو، مدارس کو، جہاں جہاں مصارف ہیں، تو اس نے مجھے قرض دیا ہے، قرض دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نہیں لکھتے جتنا اس نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، کثیرہ، بہت زیادہ بڑھا کے رب تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، جو قیامت کے دن ہمارے سامنے نیکیوں کے انبار کی شکل میں آئے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر نہیں دیتے، کیوں؟ مال کم ہو جائے گا، مال اس لیے نہیں دیتے، مال کم، فرمایا کہ نہیں، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی مال کو قبض کرتا ہے، کم کرتا ہے، ویبسط، اور زیادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، دیتا ہے۔ یہ مال کی کمی، دولت کی کمی اور بیشی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنا اس ڈر سے کہ مال کم ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ صحابہ قسم اٹھایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ عشر ہم پہ فرض ہے، اور ان دنوں میں یہ کٹائی ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم حصاد، جس دن تم کٹائی کرتے ہو اسی دن اس کا حق نکالو۔ اور دوسری طرف الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کے وعدے دیتا ہے، نہ اگر دے دیا تو فقیر ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، دیکھیں 100 بوری بنتی ہے، دے دیا تو کم ہو جائیں گے، ہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس سے پاک پیسہ خرچ کرو، ومما، اور اس میں سے بھی، اخرجنا لکم، جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ زمین سے کون نکالتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو یہ زمین میں فصلیں ہیں نا، ان میں سے بھی جو ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں نا، ہم نکالتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آندھیاں آتی ہیں نا، کئی لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ساتھ والے کھیت ہی ہوتے ہیں جن کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ تو یہ حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں تاکہ ان کا مال بھی پاک ہو جائے، خود بھی پاک ہو جائیں، وتزکیہم، مال ان سے لے کر، ان سے زکوٰۃ لے کر مستحقین تک پہنچا دیں، تا ان کا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، یہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر، عبادت سے، نماز سے، باقی عبادات سے تمہاری اولاد اور تمہارا مال غافل نہ کرے۔ کہیں مال کی ترنگ دیکھ کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ فمن یفعل ذلک، جو شخص مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، ایسے انسان خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔